بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عیسیٰ نقوی صاحب. نقوی صاحب, آج دو بڑی خبریں ہیں جو توجہ طلب. پہلی خبر تو یہ ہے کہ خواجہ اسد صاحب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو نہیں رہا بلکہ ہو چکا ہے اور ہم ایک دیوالیہ ملک میں رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب نے آج بہت بڑی قربانی کی مثال قائم کی ہے کہ 4500 سی سی گاڑی چھوڑ کر انہوں نے کہا یہ لے لیں آپ, مجھے 1800 سی سی دے دیں کیونکہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں. ان دونوں خبروں کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہے, ڈیفالٹ ہونے والے ہیں, ہو کیا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں, آپ نے نا ایک تو خواجہ آصف صاحب کا ایک ایک جملہ کہاں پر بول رہے تھے, کیا بول رہے تھے, وہ ایک ایک جملہ آپ نے مجھے بتانا ہے تاکہ میں ایک ایک جملے کا مطلب بھی آپ کو بتاؤں, ایک ایک جملے کا امپیکٹ بھی بتاؤں. کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وٹ ناٹ ٹو ڈو وین یو آر ان گورنمنٹ, کہ آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے. جب ہم صحافت کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ہمارے جو سینئرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وٹ ناٹ ٹو رائٹ. یہ نہیں سکھایا جاتا وٹ ٹو رائٹ. وٹ ٹو رائٹ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے, لیکن کیا نہیں لکھنا یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیا نہیں بولنا, کیا نہیں کہنا. جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ نے کیا نہیں کرنا اور کیا نہیں بولنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہا کیا, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا ہے. آج وہ سیالکوٹ میں تھے اور فرتے جذبات میں انہوں نے کہا اس ملک کی تباہی جو ہے نا اس کو روکنا ہے تو مذہب سے جو دوری ہے اس کو ختم کیا جائے. اس ملک کا قرضہ اتارنا ہے تو اگر جو 1500 کنال نہیں پہلے مذہب کے والے معاملے پر آ جی. اچھا, وہ مذہب سے دوری ہے کس کی, ہماری یا حکمرانوں کی؟ دین سے دوری انہوں نے بتایا. دین سے دوری کس کی؟ یہ سب سے پہلا سوال یہ ہے نا کہ دین سے. دیکھیں وہ جب سیلاب آیا تھا تو پیپلز پارٹی کے رہنما وہ منظور وسان صاحب اور دوسرے لوگ, کیا نام ہے ان کا, نثار کھوڑو, اور یہ لوگ جب ٹریول کر رہے تھے سندھ میں, تو وہ جناب کہتے ہیں وہاں پہ جا کے سیلاب آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے. آپ کے گناہوں کی وجہ سے, ہمارے بھی نہیں, آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہے. مطلب آپ بے حسی کے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ نے اٹھا کے وہ خدا کے اوپر ڈال دیا. مطلب خدا نے آپ کو روکا ہوا تھا کہ بند نہ بنائیں, پشتے نہ بنائیں, تعمیرات کو آرڈرلی کریں, ڈیم نہ بنائیں, یہ بھی روکا ہوا تھا. دریا کا پارٹ جس طریقے سے انکروچ کیا گیا یہ بھی خدا نے روکا ہوا تھا. آپ نے اللہ میاں کے اوپر ڈال دیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آگے کہا, اینٹونیو گوتریس نے, جس وقت ہی لینڈڈ ان بلوچستان, وہاں پر نکل کے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ مین میڈ کرائسس ہے اور اس طرح سے یہ اس طریقے سے انہوں نے پورا اس کو ایکسپلین کیا. اور یہاں پر یہ کہتے ہیں جناب اللہ کی وجہ سے اللہ نے عذاب ڈالا ہے. دیکھیں دوری اور ہماری دین سے دوری یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, لیکن یہ کہ آپ کی جو نان پرفارمنس ہے اس کو ہمارے گناہوں سے اور دین سے دوری یعنی کہ ہماری اپنی بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں, حکمران بھی بتا دیں کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں, اس کو اٹھا کے عوام پہ نہ ڈالیں. دوسرا اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ تھی جو اسحاق ڈار صاحب نے دی کہ پاکستان اللہ میاں نے بنایا تھا اور معیشت جو ہے وہ پاکستان کی وہ اللہ میاں. مطلب ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ توکل کرتے ہیں خدا پہ, آپ کا کامل یقین ہوتا ہے, آپ کا بھروسہ ہوتا ہے, پھر ایک ایفرٹ کرنا ہوتا ہے, تدبیر پہلے کہی آپ نے. بالکل, آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں. تو یہ تو خیر یہ جملہ جو انہوں نے کہا ہے یہ تو بالکل ہی ڈزنٹ میک سینس. وہ جو انہوں نے بات کی ہے نا ڈیفالٹ کی, کہ ڈیفالٹ ہونے نہیں والا, ڈیفالٹ ہو چکا ہے, یہ بات ہے جو کہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. مطلب خواجہ آصف صاحب نے کیا کیا, خواجہ صاحب نے ابھی کچھ چند میرا خیال ہے ہفتے پہلے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے ایک بات کی تھی. محمد مالک کے پروگرام میں انہوں نے کہا بیٹھ کے کہ ساڈے کول پیسے کوئی نہیں جائے, وہ جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ پیسے نہیں ہیں, یہ انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ تیل منگانے کے پیسے نہیں ہیں, بجلی بند ہو جائے گی, کارخانے بند ہو جائیں گے, مارکیٹیں بند ہو جائیں گی, فلاں بند ہو جائے گا. مطلب گورنمنٹ کا منسٹر بیٹھ کے ہوکس کریٹ کر رہا ہے. انہوں نے جس وقت گورنمنٹ لینے کے بعد یہ پہلی گورنمنٹ تھی جو پیٹ کے کہہ رہی تھی ہم ڈیفالٹ ہونے والے ہیں. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے, نقصان اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک جھٹکی سی مثال آپ کو کچھ 2-3 ایگزامپلس کے ساتھ کوئکلی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براتھ. یعنی جو سالن ہے وہ اگر بہت سارے کوکس آ جائیں گے نا, بہت سارے شیف آ جائیں گے, باورچی آ جائیں گے, وہ ایک آگے کہے گا کہ نہیں جناب مسالہ اتنا ہونا چاہیے, اگلا آئے گا چکھے گا کہے گا یار اس میں مرچ اتنی کر دو, اگلا آگے کہے گا جناب اس کو تھوڑا سا اور گاڑھا کر دو, اگلا آگے کچھ اور کہے گا. جب بہت سارے لوگ مل کے ایک ہانڈی بنا رہے ہوں گے نا
تو وہ ہانڈی بس پھینکنے کے قابل بنے گی. اور یہ گورنمنٹ نے اس میں ہر منسٹر دوسرے کی محکمے میں جس طریقے سے ٹانگ اڑا رہا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے, میں آپ کو مثالیں بھی دے دیتا ہوں. خواجہ صاحب نے جو یہ بات کی نا, یہ جو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, یہ حکومتوں کا کہنے کا کام نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ایک سنسنی پھیل جاتی ہے. فار ایگزامپل, میں نہیں ہوں بالکل بھی, لیکن اگر میں ایک ارب پتی آدمی ہوں یا کھربوں روپے ہے میرے پاس, میں نے بزنس کرنا ہے, میں نے مارکیٹ میں پیسہ پھینکنا ہے, میں نے لوگ ہائر کرنے ہیں, میں نے بزنس چلانا ہے جس سے اس ملک کا بہت سارے ہاتھوں میں پیسہ جانا ہے, نظام چل رہا ہے, سرکولیشن منی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر مجھے میری گورنمنٹ کہتی ہے لٹ گئے جے, برباد ہو گئے جے, ڈیفالٹ ہو گیا, میں کیا کروں گا؟ میں بزنس روک دوں گا. دو چیزیں ہیں جو مجھے بچا سکتی ہیں ڈیفالٹ کی صورت میں, ایک ڈالر, دوسرا سونا. مارکیٹ بلیک کریٹ ہوگی, میں ڈالر اٹھا لوں گا, میں سونا اٹھا لوں گا, بزنس کرنا میں چھوڑ دوں گا, مارکیٹ میں پیسہ لگانا چھوڑ دوں گا, فیکٹری میں بند کر دوں گا, لوگوں کو میں لے آف کر دوں گا, اپنے آپ کو بچاؤں گا نا. یہ تو ہمارے یہاں ارب پتی ہر بزنس ایکسچینج اوپن نہیں تھی, یہ مینٹالٹی ہے. تو جب آپ کی گورنمنٹ یہ بیان دیتی ہے تو لوگ کاروبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل اس طرح کی اگزامپل ہے کہ آپ باکسر ہیں اور آپ باکسنگ رنگ میں اتریں اور پہلے راؤنڈ میں آپ کو 2-4 مکے جو ہیں وہ اچھے قسم کے تگڑے قسم کے لگ جائیں, راؤنڈ ختم ہو اور آپ آگے کارنر میں بیٹھے ہوں جہاں پر آپ کا فزیو, آپ کا ڈاکٹر, آپ کا مینیجر, آپ کا کوچ آ کے آپ کی مرہم پٹی کر رہا ہوتا ہے. اس وقت آ کے اس کے کان میں کہیں بچے اجے تھے کچھ بھی نہیں, اگلے راؤنڈ جیڑی پینیاں نے. مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں وہ, یعنی اس کا کیا حوصلہ ہوگا اور وہ کیا جا کے لڑے گا. انہوں نے تو حوصلہ دینا ہے, انویسٹر کو حوصلہ دینا ہے, بزنس مین کو حوصلہ دینا ہے. یہ ساری چیزیں اس طریقے سے کہنے سے ایک پینک کریٹ ہوتا ہے. جس طرح جب کرونا آیا تھا, آپ کو یاد ہے پینک بائنگ ہوئی تھی یورپ میں. ایبسلیوٹلی. پینک بائنگ کیا ہوتی ہے؟ پینک بائنگ یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر آ جائے کہ یار یہ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, بند کرنے جا رہے ہیں, سپلائی چین ٹوٹ رہی ہے, رستے بند ہو رہے ہیں. انہوں نے جا کے ٹیسکو سے, دوسرے مارٹ سے جا کے, جس نے ہاتھ میں بریڈز آئیں, جس کے پاس ٹوائلٹ پیپر کا کرائسس ہو گیا تھا, ٹوائلٹ رول نہیں مل رہا تھا, ماسک نہیں مل رہے تھے, سینیٹائزر نہیں مل رہے تھے, ڈیٹول نہیں مل رہی تھی, اس قسم کی چیزیں نہیں مل رہی تھیں. جب آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ بھائی جان پیٹرول کی خبر آتی ہے بڑھنے والا ہے, گھٹنے والا ہے, تو وہ پمپ والے, اور اگر شارٹ ہونے والا ہے تو لوگ جا کے اپنی ٹینکیاں فل کراتے ہیں. بے شک پورا اویلیبل ہو, لیکن وہ ٹینکیوں میں جب منتقل ہوتا ہے تو جو ہوتا ہے ذخیرہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. پینک نہیں کریٹ کرنا چاہیے. انہوں نے یہ کرتے ہیں کریٹ پینک, اور اس پینک سے پتہ نہیں ان کا کون سی روزگار, کون سی روزی, کیا چیز وابستہ ہے کہ جو یہ کرتے ہیں. فائنانس منسٹر کھڑے ہو کے اس قسم کے بیان دیتا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب ایسے بیان دیتے تھے, صبح دوپہر شام ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو لوگوں نے ڈالر ذخیرہ کرنا شروع کر دیا, خریدنا شروع کر دیا, اسمگل ہونا شروع ہو گیا, یہاں پر ایک عجیب و غریب شارٹیج ہو گئی اس کی, بزنس مین نے بزنس کرنا روک دیا. تو یہ تو انہوں نے خود کریٹ کیا ہے, یہ سیلف انفلکٹڈ وونڈ ہے, یہ مین میڈ کرائسس ہے, یہ خود سے بنایا ہوا ہے. پوری دنیا میں ریسیشن ہے, کساد بازاری ہے, لیکن جو لوٹ یہاں پہ مچائی ہوئی ہے اس گورنمنٹ کے ان اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے, یہ کہیں پر نہیں ہے. دوسری بات, ہر بندہ دوسرے کے محکمے میں ٹانگ اڑائے گا. مفتاح اسماعیل کو شوق چڑھا, انہوں نے کہا جناب انڈیا کے ساتھ آلو, وہ پیاز اور ٹماٹر جو ہے نا وہ امپورٹ ہونے چاہیے. مطلب یہ ہمارا تجارت کا معاملہ, پہلی بات تو تجارت کا معاملہ وزیر تجارت نہیں ہے, وزیر خزانہ ہے. دوسری بات یہ کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ چاہے تجارت کا کچھ بھی ہو, وہ آپ کی اسٹیٹ پالیسی ٹورڈز انڈیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دی. احسن اقبال نے جناب لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ عمران خان پاکستان کو کیوبا بنانا چاہتا ہے, نارتھ کوریا بنانا چاہتا ہے. اب یہ سوورن اسٹیٹس ہیں. جو یہاں پر سفیر تھا کیوبا کا, اس نے احسن اقبال کو ٹویٹر پہ ٹیک آن کر لیا. کیا آپ کو پتا ہے کہ کتنا محبت کرتے ہیں کیوبا کے لوگ پاکستان سے؟ ہم نے اتنے ڈاکٹر بھیجے تھے جب زلزلہ آیا تھا, مدد کی تھی, اتنا کچھ کیا تھا. وہ اس نے یاد دلایا. پھر احسن اقبال ہیڈ ٹو ٹیک ہز ورڈز بیک, ان کو اپولوجائز کرنا پڑا. آپ وہاں پر جا کے ٹانگ اڑا لیتے ہیں. خواجہ آصف کبھی ڈیفینس منسٹر والا کام تو ظاہر ہے کہ وہ وزیر دفاع نواز شریف ہیں, وہ وزیر دفاع پاکستان نہیں ہے, وہ نواز شریف کے دفاع کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. وہ ان کا کام پریس کانفرنسیں کرنا, اور پیٹرولیم پہ وہ بات کر لیتے ہیں. وہ وزیر خزانہ وہ بنے ہوئے ہیں, وزیر توانائی وہ بنے ہوئے ہیں, ہر چیز کے وزیر وہ بنے ہوئے ہیں, ہر ایک کے محکمے میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اور اس معاملے میں بھی, فائنانس والے معاملے میں ٹانگ اڑا لیں گے. سلیم مانوی والا صاحب نے کیا کیا تھا, انہوں نے دیکھیں اگر فائدہ ہوتا ہے نا تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں.
مطلب بے وقت کی راگنی. آپ کہاں سے, یہ آپ کا محکمہ ہے, یہ آپ کا کام ہے, آپ نے جناب وہاں پر ٹانگ اڑا. اچھا پھر احسن اقبال بھی یہ کرتے ہیں, خواجہ آصف بھی کرتے ہیں, خواجہ سعد رفیق بھی کرتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کے جب محکموں میں ٹانگ اڑاتے ہیں نا, تو پھر اس قسم کی سچویشن آتی ہے. اسے کہتے ہیں کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براث. آگے انہوں نے کیا بات کی وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی 1500 کنال پر نا گالف کلب اس ملک میں بنے, اگر 2 ہی بیچ دینا آپ تو اس ملک کا 1/4 قرضہ جو ہے نا وہ اتر سکتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ کبھی سینٹ میں جو تقریر کی تھی سینیٹر مشاہد اللہ خان نے, کہ وہ اب مجھے شعر مکمل یاد نہیں آ رہا, وہ تن بیچ ڈالا وطن بیچ, نشئی نے میرا وطن بیچ ڈالا, بیچ کے. اب آپ ہمیں یہ بتائیں گے آلریڈی یہ کیا کر چکے ہیں کہ فلاں 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 ایئرپورٹ ہم اس کی سروسز جو ہیں وہ فلاں کو دے دیتے ہیں, یہ بیچ کے چلائیں گے. مطلب ٹھیک ہے, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شروع ہو جاتے ہیں ملک کے ایک کونے سے اور اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں, اور بیچ کے پھر باہر فورن انویسٹمنٹ بلوا لیتے ہیں, باہر والوں کے لیے کھول دیتے ہیں, انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے کھول دیتے ہیں. بیچ کے بھی کبھی گزارا ہوتا ہے. ایکسپورٹ کا جو آپ نے بڑھانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس روڈ میپ ہے نہیں, انڈسٹری آپ نے بند کر دی. جائیں کھڑیا مالا روڈ کے اوپر فیصل آباد, جو وہاں پر لوگ رو رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پر آپ کو لیبر نہیں مل رہی تھی آج سے کچھ وقت پہلے, 1 سال پہلے کی بات. ہاں آپ کو لیبر نہیں مل رہی تھی, ٹیکسٹائل بوم کر رہی تھی آپ کی, وہ سارا کچھ تھا. تو وہ آپ اس کو فکس کرنے کے بجائے, اس کو درست کرنے کے بجائے آپ چیزیں بیچنے کے اوپر لگ پڑے, اور تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے خاص بات تو اس پر کوئی نہیں, وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے, وہ آپ رہنے دیں. آپ بتائیں احسن اقبال صاحب کی آج جو قربانی ہے, اتنی عظیم قربانی اور مثال انہوں نے جو قائم کی ہے اس قوم کے لیے, اس کیبنٹ کے لیے, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 4500 cc کی گاڑی چھوڑی ہے. یہ جو کہانی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر احسن اقبال صاحب نے 2 کام کیے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ احسن اقبال صاحب نے شہباز شریف کے لیے مشکل کھڑی کی ہے. دوسرا انہوں نے اس گورنمنٹ کو بڑی چیزیں, اگر کوئی لیٹر کو پڑھ لے نا, جو انہوں نے جو بات لکھی ہے کہ 4500 cc گاڑی تو ان کو ملی بھی تھی, ظاہر ہے اس کا فیول بھی ملا ہوا ہوگا, ظاہر ہے اس کا ڈرائیور بھی ملا ہوگا, ظاہر ہے کہ اس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہوگی. پھر انہوں نے 1800 cc مانگ لی, حاتم طائی کی قبر کو لات ماری, انہوں نے کہا 4500 والی بھیج دو, 1800 cc والی دے دو. 1800 cc والی بھی آج کل 90-95 لاکھ روپے کی مل رہی ہے, جو صورتحال ہے. احسن اقبال صاحب نے بیسیکلی یہ بتایا کہ جو 85 لوگوں کی کابینہ ہے نا, یہ کیا انجوائے کر رہی ہے. ایبسلیوٹلی. کون کون 4500 cc گاڑی لے کے پھر رہا ہے یا 1800 cc لے کے پھر رہا ہے. کہانی یہاں پر نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, آپ تنخواہ نہیں لے رہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ڈھکوسلا ہے. آپ مراد لے رہے ہیں, مراد لے رہے ہیں, کیا سیکریٹریٹ ملا ہوا ہے, ایک آدھا ایڈیشنل سیکٹری محکمے سے آپ کے ساتھ لگایا ہوا ہے. آپ کے اللے تللے جو ہیں وہ پھر آپ گننا شروع ہوں, ٹی اے ڈی اے جو بنتا ہے, جو فورن ٹورز کے اوپر آپ بھیجتے ہیں, آپ کسی محکمے سے اٹھا کے کسی بندے کو ڈیپوٹیشن پر لے آتے ہیں, اس کے الاؤنسز بڑھ جاتے ہیں, کوٹے کا استعمال جو کرتے ہیں آپ اس کے بعد جو آپ کو سیکریٹریٹ ملتا ہے اس کو چلانے کے, رن کرنے کے اخراجات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آپ کے نیچے ماتحت عملے کے پاس سرکاری استعمال میں ایئر کنڈیشن سے لے کے آپ کے جناب گاڑیوں تک, ان کی گاڑیوں کے فیول تک, ان کے ڈرائیوروں تک, یہ سارا کچھ کریٹ ہوتا ہے. پھر یہ جو 85 لوگوں کی کابینہ بنائی ہوئی ہے, احسن اقبال صاحب کو یہ لکھنا چاہیے تھا. اور ویسے بھی احسن اقبال صاحب کے محکمے میں کسی دن وہ آ کے ایکسپلین کریں, آئی ووڈ لو ٹو لسن ٹو ہیم, کہ وہ بتائیں کہ آج کل پلاننگ کمیشن آف پاکستان کیا کر رہے ہیں. کیونکہ میری اطلاع تو یہ ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ میں آخری سمائی میں روپیہ دھیلا نہیں ہے, کوئی بندہ کوئی کام نہیں کر رہا. تو احسن اقبال صاحب یہ بھی تو بتائیں نا کہ وہ تو کام بھی پریکٹیکلی ان کے پاس, محکمے کے پاس, جس محکمے میں وہ خود تو بہت کچھ کر رہے ہوں گے, اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کر رہے ہوں گے, نواز شریف صاحب چیلنج کر رہے ہیں نا بار بار, خان صاحب جا کے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے, ٹاک شوز میں بیٹھ رہے ہوں گے, لیکن جس محکمے کے وہ ذمہ دار ہیں, کیا وہ محکمہ اس وقت پریکٹیکلی کوئی چیز کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. احسن اقبال صاحب کو یہ بتانا چاہیے. چلیں, بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے ٹائم کا. اپنے آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.